بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر راشد۔ موضوع ہے تاریخ اسلام۔ جب آپ کو سارا ماجرا پتہ لگا کہ چمچہ زمزم کیوں بند ہوا تو آپ نے دل میں عہد کیا کہ جب تک اس کی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح روانہ ہو جائے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ پھر ایک رات آپ سو رہے تھے، سوتے ہی یک یہ آواز آئی، زمزم کی کھدائی کر۔ پھر یہ غیبی آواز مسلسل آتی رہی جس سے ان کی ہمت بڑھی اور چنانچہ آپ نے کھدائی شروع کروائی۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم سے مزاج کی تلواریں ملی اور کعبے کے وہ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو دونوں ستونوں کے اوپر رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی سے عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے، جس سے ان کا دل پر کافی اثر پڑا۔ تنہائی کا احساس ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام حارث تھا، لہٰذا انہوں نے حبل کے سامنے جا کر نظر مانی اور دعا کی کہ خدا اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ مٹائیں تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑھے، جوان ہوئے، ان کا ہاتھ مٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ بیٹے بولے، ابا جان، ہم دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ باپ نے کہا، اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنا نام لکھو اور لکھ کر لاؤ۔ چنانچہ سب نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبے میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے، ان کو وہ 10 تیر دیے کہ معلوم ہو کہ بتوں کے مہاراجہ حبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے، اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم ہوتی۔ مہنت پروت تیروں کو لے جا کر دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے گھماتا، جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہوتا سمجھتے یہی دیوتا کی پسند ہے اور پھر اسی کے مطابق کام ہوتا۔ پروت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھیرائے۔ چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے اور بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن وہ کیا کرتے، مجبور تھے، ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، وہی حبل کو پسند تھے۔ چنانچہ عبد المطلب کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے، وہیں قربان گاہ تھی، جو کچھ بھی کرنا ہوتا وہیں ہوتا۔ اے صاف اور نائلہ کے حضور، یہ ان کے 2 بڑے دیوتا تھے۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا، آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اسے دیکھیے، اس کی زبان پر یہی ایک لفظ تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، اسے ہرگز ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب کشمکش میں پڑ گئے، بولے، میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کیا کروں؟ جواب ملا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، پھر آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر طے پایا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، وہ نجومی عورت گتھیاں سلجھانے کی ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے۔ لوگ گئے، اس عورت سے ملے اور اس کو سارا حال بیان کیا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ عورت نے کہا 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام کا قرعہ نکالو، اگر اونٹوں کے نام کا قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ اونٹ 20 کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 کر کے بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام کا قرعہ نکلا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ پھر اور بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 بڑھاتے رہے، عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی سے دعائیں کرنے میں مصروف تھے، خدا فدیہ کو قبول کر فرمائے، عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے اونٹ 100 ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام کا نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے، عبداللہ کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی، مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر دیا۔ لیکن عبد المطلب کو ابھی بھی مطمئن نہ ہوئے، دوبارہ قرآن نکلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ پھر جب پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ
اونٹوں کو ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیا گیا، جو چاہے جیسے چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔